بتایا کہ قرآن کے اس بات کا یہ مطلب بہت سی اور جہاں ضرورت میں آتا ہے، کوئی قرآن کی تفسیر نہیں تھی، لیکن دعوتی اصولوں کو بتانے میں، بہت سی اور چیزوں کو بتانے میں کہ یہ بات جو کہی گئی اس سے مراد یہ ہے، انہوں نے احتراماً یا یہ کہ بہرحال اخلاقاً اس وقت تو کوئی دخل نہیں دیا۔ اس میں سے ایک جو استاد تھے، استادوں میں سے میں بائیکار گیا تھا، تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ مجھے ذرا وہاں تک جانا تھا، مجھے یاد نہیں رہا کہ بجنور یا مظفر نگر کا، مجھے ذرا وہاں تک جانا تھا میرے روٹ پر، انہوں نے کہا آپ مجھے وہاں ڈراپ کر دیجیے گا۔ میں نے کہا یہ تشریف لائیے۔ وہ بات کو مجھے اندازہ ہوا کہ وہ اس لیے ساتھ میں بھی یہ ان کے اخلاق کی بات تھی کہ انہوں نے نہ کلاس میں تو خیر نہیں انہوں نے کوئی مخالفت کی، اور پھر اس کے بعد میں بھی کوئی ڈسکس، اور شاید موقع بھی نہیں تھا ڈسکس کرنے کا کیونکہ مجھے فوراً بھاگنا تھا، تو رک کر کہتے کہ ابھی ٹائم دیجیے، نہیں کہا انہوں نے۔ اور یہ کہ وہاں سے وہ بیچارے بس سے چلے آتے اور انہوں نے مجھ سے کہا کہ وہاں میں آپ کے ساتھ چلوں گا، وہاں سے بس سے واپس آئے ہوں گے، اور وہ راستے میں ان کو گفتگو کرنی تھی، اور انہوں نے پھر وہ گفتگو شروع کی طرح سے چلتے ہوئے کہ قرآن شریف میں کسی جگہ کوئی ایسے الفاظ نہیں جس سے کچھ مراد لی جائے کہ صاحب یہ ہے تو اس سے مراد یہ ہے، جو الفاظ ہیں اس کو انہی معنوں میں لینا ہوگا۔ میں نے کہا بھائی ایسے تو ممکن ہی نہیں ہے، یعنی یہ تو ہو سکتا ہے کہ وہاں پر میں نے کلاس میں جن چیزوں کو کہا آپ اس سے یہ کہہ دیں اس سے مراد یہ نہیں ہے، آپ نے غلط سمجھا، یہ تو الگ بات ہوئی، اس پر گفتگو ہو سکتی ہے، لیکن آپ کہیں کہ قرآن میں ایسے الفاظ کہیں ہیں ہی نہیں جن سے کچھ مراد بھی لی جائے، ہمیشہ ہر بات لفظی معنوں میں ہوگی اور مراد ہرگز نہیں لی جا سکتی، تو بڑی عجیب بات کہہ رہے ہیں آپ۔ تو کہنے لگے نہیں ایسا ہی ہے۔ تو میں نے کہا بھائی اللہ کا ہاتھ، اللہ کا چہرہ، ید اللہ، اللہ کا ید اللہ فوق ایدیہم، ان کے اوپر اللہ کا ہاتھ ہے۔ اللہ کہتے کہ نیتا جی کا ہاتھ ہے فلاں پہ، ارے تائید ہے اللہ کی، اللہ کی ان کے ساتھ سپورٹ ہے، یہ بولا جاتا ہے، یہ دنیا کی ہر لینگویج میں بولا جاتا ہے، یہ بعض محاورے دنیا کی ہر زبان کے ہیں، جدھر بھی سے بھی تم نکلو فسمى وجہ اللہ، ادھر اللہ کا چہرہ ہے، یعنی اللہ کی ذات ہر طرف ہے۔ یہ نہیں کہ جیسے کوئی ایسا جیسے آدمی ہوا، انسان ہوا، اس کا ایک چہرہ ہوتا ہے تو بھی اللہ کا بھی ایک چہرہ ہے، ابھی قرآن میں تو اللہ کی پنڈلی کا بھی ذکر ہے۔ تو وہ انہوں نے کہا پنڈلی بھی ہوتی ہے اللہ کی، اور اللہ کا ہاتھ بھی ہوتا ہے، اور اللہ کا چہرہ بھی ہوتا ہے۔ اب میں تو سن رہے گیا، اس دن سے پہلے میرا تصور یہ نہیں تھا کبھی کہ کوئی یہ بھی کہہ سکتا ہے، کم از کم مسلمانوں میں سے یہ تصور ہی نہیں تھا، کوئی ملا نہیں تھا اس سے پہلے ایسا، پہلی مرتبہ کسی حساب کا۔ اچھا میں نے اپنے نزدیک ایک ایسی آخری بات کہہ دی تھی کہ اس کا کوئی جواب ہی نہیں، سمجھ لیں گے اس کا کوئی ممکن ہی نہیں جواب، تو میں تو سن رہے گیا بالکل کہ یہ جب انہوں نے کہا نہیں پنڈلی بھی ہوتی ہے، ہاتھ بھی ہوتا ہے، چہرہ بھی ہوتا ہے، قرآن میں ہے نا، ہاں کیسا ہوتا ہے یہ ہمیں نہیں معلوم، ہم ایسا نہیں سوچیں کہ ہماری طرح ہوتا ہے، کیسا ہوتا ہے اس کا ہمیں پتہ نہیں۔ یعنی کسی جگہ عقل تو لگانا مت قرآن میں، اور کسی جگہ قرآن جو ہے اس کے اندر ادب، انشاء، یعنی جسے لٹریری ماسٹر پیس کہتے ہیں، اس کا تو کوئی تعلق ہی نہیں ہے قرآن سے۔ آخری درجے کے بیوقوف جو زبان بول سکتے ہیں جس کے اندر کوئی ادبیت نہ ہو، کوئی انشائیت نہ ہو، کوئی لٹریری خوبصورتی اور بیوٹی نہ ہو، کوئی تمثیل نہ ہو، وہ ہے اللہ کا کلام۔ دنیا کی اچھے ماسٹر پیسز میں سے، اچھی لکھی ہوئی چیزوں میں سے اگر آپ یہ مثالیں اور طرح طرح کے وہ پھر پس منظر میں گئے اور یہ بیان کیا، کہیں زبان حال آ رہی ہے، کبھی آ رہی ہے، چیزیں اگر نکال دیجئے تو گھامڑوں کی چیز بن جائے گی، بیوٹی ساری ختم ہو جائے گی۔ قرآن کا وہ انداز وہ جو جس کے آگے اس وقت کے حیران ہو جاتے تھے، اس لیے کہ اس میں بڑے بڑے شعر کہنے والے، بڑے بڑے شاعر اور بڑے بڑے زبان کے جاننے والے اور ماہرین تھے ان میں، اور وہ کہتے تھے کہ یہ انسان کا کلام، عاجز آ جاتے تھے وہ جیسا نہیں بنا پاتے، اس میں تو کوئی دقت ہی نہیں، ہر ایک بنا کے رکھ دے گا، ایسی چیز جس میں عقل ہی نہیں لگانی ہے، کچھ باتیں سننی اور ماننی ہے۔ اب اللہ کی اتفاق مطلب یہ کہ بہرحال اللہ کی مدد کی بات ہے کہ اسی وقت اچانک کوئی ضروری نہیں کہ آ جاتی، امیڈیٹلی بات ذہن کے اندر آ جاتی۔ میں نے کہا بھئی قرآن شریف یہ جو کہتا ہے من کان فی ھذہ اعمی فہو فی الآخرۃ اعمی، جو اس دنیا میں اندھا ہے وہ آخرت میں بھی اندھا ہوگا۔
تو یعنی یہ بیچارے جتنے نابینا ہیں سب نابینا ہی اٹھائے جائیں گے، یہ کہہ رہے، یہ قرآن نے یہ کہا ہے۔ ارے ہدایت کی طرف سے جو اندھا ہے وہ آخرت میں اندھا ہوگا، یہاں دنیا میں جو اندھا کہا گیا وہ ہدایت کے لیے اندھے کو کہا گیا اندھا، کہتے ہیں لٹریری زبان ہے کہ اندھے ہو تم نے دیکھا نہیں، حالانکہ بات یہ کہ ہوتے ہیں آنکھوں والے، ان سے کہا جاتا ہے تم نے نہیں دیکھا، اندھے ہو، اتنے لوگ تھے یہ باتیں کہہ رہے تھے، وہاں یہ سب کچھ ہو رہا تھا، تم اندھے ہو۔ تو یہ اندھا جو اس دنیا میں اندھا ہے وہ آخرت میں بھی اندھا ہوگا۔ آیت کا لفظی ترجمہ یہ ہے، میں نے کہا کہ یہ کہنا چاہے آپ اب مجھے یہ بتائیں گے کیا کہ جتنے بیچارے نابینا ہیں یہ سب گئے ہمیشہ کے لیے، چاہے جتنے نیک ہوں جتنے متقی ہوں، یہ تو اندھے ہی اٹھائے جائیں گے، نابینا اٹھائے جائیں گے؟ تب بالکل چپ ہو گئے، خاموش، مطلب انہوں نے ہاں تو نہیں کی، مانا تو نہیں، لیکن چپ ہو گئے وہ، ہاں اس کے بارے میں نہیں کہہ سکتا کچھ۔ پھر آگے ہوتے یہ کس کس جگہ تک انسانوں کی جہالت جائے گی، سختی، تشدد، کہ یہ واقعی دنیا کا ماسٹر پیس ہے، اس ماسٹر پیس کو بالکل ہی لیمن والی ایک بالکل ہی معمولی چیز بنا کے رکھ دیں، اور پھر اللہ کا ہاتھ اور چہرے، یہ اور چہرہ اور پنڈلی، یہ جو عرش ہے یہ بھی جب آپ لفظی معنوں میں لیں گے تو پھر وہی چلے گا، وہ بادشاہ سلامت والا تخت، اور توجہ ادھر نہیں جاتی لوگوں کی، اور مجھے کوئی نہیں ملا، مطلب کہیں ملتے ہیں ایسا نہیں کہ نہیں ہے، لیکن یہ کہ یہ بتائیں کہ کہیں ذکر ہو تو وہ جو بہت رہتے وہ جگہ جگہ سے فون آتے ہیں، جو بہت غور و فکر کرتے ہیں ان کے فون آتے ہیں، صاحب وہ اس کا مطلب کیا ہے یہ بتا دیے، اللہ اپنے عرش پر بیٹھا، اور یہ بھی مطلب بڑا ان کو انٹیلیجنٹ یا ذہین یا ویسا سمجھتا ہوں کہ جنہوں نے اس پر غور کیا اور سوال بھی کیا، باقی تو سوال بھی نہیں کرتے کہ ہوگا عرش، سوال نہیں کرنے کا مطلب کیوں نہیں آتا ذہن میں؟ ثم استوى علی العرش، پھر وہ اپنی حاکمیت اور اقتدار، جب یہ تخلیق ہوگی اس کے بعد ہی تو حاکمیت شروع ہوگی، کنٹرول شروع ہوگا، پھر اس نے سینٹرل کنٹرول لیا، آسمانوں اور زمین کو 6 اسٹیجز میں کریٹ کرنے کے بعد، تخلیق کرنے کے بعد اس نے سینٹرل کنٹرول لیا۔ اب دنیا کے اندر فلسفے وہ بھی ہیں کہ جس میں یہ ہے کہ ہاں پیدا تو کر دیا، ہاں ہے، بہت سے ہیں ہمارے ہاں ہندوؤں میں بہت ہیں، ہاں ہم ایک شکتی کو مانتے ہیں، ہے ایک شکتی تو ہے سب سے اوپر، ارے ہے تو شکتی مطلب یوز لیس ہے، اب اس کا کوئی کام نہیں ہے، شکتی ہے تو شکتی کس کام کی ہو؟ وہ اس نے کریٹ کیا، اور وہ کریٹ کرنے کے بعد اس کا کنٹرول ہے، اس کے بعد اس نے اپنا سینٹرل کنٹرول سنبھالا ان چیزوں کو کریٹ کرنے کے بعد، آسمانوں اور زمین کو 6 سٹیجز میں، ثم استوى علی العرش، پھر اس نے ان سب چیزوں کا سینٹرل کنٹرول لیا، یدبر الامر، اور کنٹرول ایک دفعہ لے جانے کے بعد ایسا نہیں کہ وہ کسی کھلونے میں چابی بھر دی اب چلتے ہی چلا جا رہا ہے، چابی ختم نہیں ہوتی، ایک بار پش کر دیا اب سب جو کچھ ہو رہا ہے وہ خود سے ہوتا چلا جا رہا ہے، ہر ایک چھوٹی سے چھوٹی چیز، پتے کا گرنا، پتے کا ہلنا، سب اللہ کے ٹوٹل کنٹرول میں ہے، یدبر الامر، یہ لفظ جو ہے تدبیر کرتا ہے امر کی، یہ یدبر الامر، امر کی تدبیر کرتا ہے، یہ وہی ہر کام کی تدبیر فرماتا ہے اردو میں اس کی، اور اس میں کہا ہے وراج ہو کر ویوستھا، ہندی میں پھر سنہاسن پر وراجمان ہو کر ویوستھا چلا رہا ہے، اب اسے ترجمہ جو لوگ پڑھیں گے وہ بھی تو پھر یہی لیں گے، کم سے کم لفظ عرش الہی ہی رکھا ہوتا تو خیر، یا سنہاسن پر وراجمان ہو کر چلانا تو وہ بہرحال ویوستھا چلا رہا ہے، ثم استوى علی العرش، ہاں تدبیر کی بات ہو رہی تھی، اس کی انوگیا کے بنا کوئی، وہ کہاں گیا یدبر الامر، کہاں گیا؟ یہ ڈراپ ہو گیا، ترجمے میں سے مس ہو گیا، ان سے ہندی میں ترجمے میں سے مس ہو گیا، اردو میں ہے یدبر الامر، وہ تدبیر کر رہا ہے ہر امر کی تدبیر کرتا ہے، یہ تدبیر جو ہے ویسے تو آپ لوگ زیادہ تر سمجھتے ہوں گے، تدبیر بڑا پلان کرنا اسے کہتے ہیں، ہر چیز کے پیچھے کوئی پلاننگ ہو، اس کو پلان کر کے کسی کام کو کرنا تو اس کی تدبیر ہو گئی۔ اوریجنل جو عربی کا اس کا مادہ ہے
وہ ہے دال بے رے، روٹس سے، مادے سے بنتے ہیں عربی میں الفاظ، جیسے سنسکرت میں مول دھاتو سے بنتے ہیں۔ دال بے رے، دبر، دبر کے معنی ہوتے ہیں پیٹھ۔ سیہزم الجمع ویولون الدبر، وہ پیٹھ پھیر کر بھاگیں گے، ویولون الدبر، سورہ قمر میں ہے شاید، تو پیٹھ پھیر کر بھاگیں گے دبر۔ تو دبر یہ جو ہے، یہ دال بے رے، اس کے معنی ہوتے پیٹھ۔ کوئی کام کیا، اب واپس لوٹے، ایک بار ایک وقت کر لیا، یہ لکھا میں نے، ایک مضمون لکھا، ایک کتاب لکھی، اب پھر پہلے پیج سے چل رہے ہیں۔ اب یہ دیکھنا ہے کہ یہ الفاظ جو یہاں پر آ گئے، یا آگے جا کر اس سے لنک ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے ہیں، اور آگے جا کے کیا رزلٹ دیں گے، قاری کے یا پڑھنے والے کے ذہن پہ کیا رزلٹ کیا دیں گے۔ تو اس کو ایک بار تخلیق کر کے پھر بنانا، سنوارنا، پیچھے سے جا کے پھر اس کی ہر چیز کو کی نگرانی کر کے آگے، اور نگرانی اس نیت کے ساتھ میں کہ آگے یہ رزلٹ کیا دے گی۔ تو یہ پیچھے کے لفظ سے پھر یہ تدبیر بنا دبر سے، کہ یہ غور و فکر کیا، ان چیزوں کو ایسے ارینج کر دینا کہ اس سے یہ پہلے سے یہ ایسٹیمیٹ ہو جائے اور طے ہو جائے کہ آگے کیا ہوگا، یہ تدبیر ہوتی۔ تو اللہ جو ہے وہ اپنے امر کی تدبیر کرتا ہے، یعنی خالی کنٹرول لے لینا کوئی چیز نہیں ہے، اگر لگاتار وہ اس کے ہر ذرے ذرے کو ایسے ارینج نہ کر دے کہ اس سے آگے کیا رزلٹ نکلنے والا ہے یہ بھی اس کو معلوم نہ ہو جائے، کہ یہ ہے سارا، اتنا زبردست مینجمنٹ ہے اس کا۔ ما من شفیع الا من بعد اذنہ، کوئی شفیع نہیں ہے، کوئی شفاعت کرنے والا نہیں ہے سوائے اس کے کہ اس کے بعد کہ اس کا اذن ہو جائے، اس کے اذن کے بعد۔ یہ لفظ اذن جو ہے، اب ویسے تو یہاں سیاق و سباق میں اس کے معنی کچھ اور ہی ہیں، وہ معنی بھی عام، لیکن قرآن شریف کی مختلف حصے جو ہیں وہ بہت سے پہلوؤں کی طرف رہنمائی کرتے ہیں، اوپر سے جو بیان چلا رہا ہے اس میں تو کچھ اور ہی ہے معنی، لیکن یہ بھی ہے اپنی جگہ کہ اس کے اذن کے بغیر، اس کے اذن کے بعد ہی کوئی شفاعت کر سکے گا، ورنہ کوئی نہیں کر سکتا۔ لفظ اذن جو ہے، اس کے معنی، اس کا تصور بھی غلط ہے لوگوں کے ذہنوں میں۔ اب پہلے تو آپ اس پر چلیے کہ انصاف کے اصولوں کے اوپر، کہ یہاں دنیا میں کوئی کسی کی سفارش کرے اور ایک نظام ہی بن جائے، صاحب سفارش ہی بھرے پڑیں، تو کہتے ہیں نا کہ سب سارا کام تو چوپٹ پڑا ہوا ہے، کچھ سفارش کے بغیر ہوتا ہی نہیں ہے، صلاحیت سے تو کچھ ہوتا ہی نہیں، سفارشیں چل رہی ہیں۔ تو یہ تو انتظامات کے بگڑنے پہ ہوتی ہیں، سفارشوں کا وجود تو انتظامات کے بگڑنے پر آتا ہے۔ جہاں انتظامات بالکل صحیح اصولوں سے چلتے ہیں وہاں سفارشیں چلتی نہیں ہیں، تو سفارشیں جہاں زیادہ ہو جائیں اس کا مطلب نظم بگڑ گیا، کرپشن آ گیا، وہی کرپشن نعوذ باللہ اللہ کی طرف منسوب کر دیا کہ سب چیزیں جو کچھ جس نے کہا سب پہلے سے بتا دی تھی، ہاتھی بھی بھیجے تھے، وارننگ بھی دے دی تھی، سب کر دیا، اب حساب ہو رہا ہے، ذرے ذرے کا حساب ہو رہا ہے، جو لوگ کچھ اپنے عمل یا ایمان یا اس کے حساب سے جو مستحق تھے ان کو انعام کی جگہ بھیج دیے گئے، اب بچے یہ، تو وہ بہت سے کھڑے ہو گئے، صاحب یہ اتنے تو ہمارے ہیں، اتنے ہمارے ہیں، اتنے ہمارے ہیں، انہیں پاس کریے، انہیں آگے بڑھائیے، اب وہ سفارشی کھڑے ہو گئے۔ تو یہ سفارش کا تصور تو کرپشن کا ہے، عدل کا کہاں ہے؟ کوئی سفارشی کھڑا نہیں ہو سکتا، اور یہ تو میں بار بار اس بات کو کہہ چکا ہوں اور بار بار دہرانے کی ہے، یہ آپ کے اتنے ذہنوں میں آ جائے کہ آپ جگہ جگہ اس کو اس طریقے سے کہہ سکیں لوگوں سے کہ اللہ کی طرف سے جو اللہ والے ہوتے ہیں، نبی ہوں اللہ والے، اولیاء، اسے اہل اللہ، اللہ والے، ہم نے عربی کا لفظ بولا اہل اللہ، اولیاء اللہ کے دوست، یہ اللہ والے ہوئے۔ تو اب یہ ان سے تو اوپر کا درجہ ہوا نا شہداء کا اور انبیاء کا، وہ اور اوپر کا درجے کے ہوئے، یہ تو ان سے کافی، اب تیسری سٹیج کے لوگ آ رہے ہیں۔ یہ اللہ والے ہوتے ہی وہ ہیں، یہ درجہ ملتا ہی انہیں ہے جن کی اپنی ذات سے، اپنی اولادوں سے، اپنے مال سے، اپنے گھر والوں سے، اپنے خاندان سے، اپنے معاشرے، اپنے دوستوں، سب کی محبت کے اوپر اللہ کی محبت،
ورنہ اللہ والے نہیں ہوں گے، ورنہ اہل اللہ ہی نہیں ہوں گے۔ اللہ کی محبت کے آگے باقی ساری محبتیں ختم ہیں محبتیں، لیکن جہاں اللہ کی محبت سے کلیش آیا، کینسل۔ خواب دیکھا تھا حضرت ابراہیم نے، انہوں نے کہا چل 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 کے بیٹے کے گلے پہ چھری چلا دی۔ خواب ہی تو دیکھا تھا، ہم تو نکالتے رہے۔ اب نبیوں کے خوابوں کی تعبیر ہوتی، کوئی تعبیر نکال لیتے، تعبیر بھی نہیں نکالی۔ اچھا یہی انتظار کرتے خلاف شریعت فعل ہے، ان کے پاس تو وہی آتی تھی، اللہ کی طرف سے حکم آ جائے گا۔ ہمارے پاس وہی نہیں آتی، ان کے پاس تو وہی آتی تھی، کوئی انتظار نہیں کیا۔ یہ تھی محبت بے پناہ، کہ اس کی محبت کے آگے وہ بالکل ایسا تھا کہ جیسے اور سب کچھ سوچنے سمجھنے کی بات ختم کر دی انہوں نے، سوچنا ہی نہیں، غور ہی نہیں کرنا ہے۔ اکلوتے بیٹے تھے، بڑھاپے کے اندر اولاد ہوئی تھی، دعاؤں کے بعد ان کی دعا، اتنے پوری عمر ایک گزرنے کے بعد 80 سال کے بعد وہ دعا سنی گئی تھی 80 سال کی عمر میں، اور تب وہ اولاد ہوئی تھی اور کہا کہ چھری جلا دو، تو چل دیے۔ مطلب خواب میں دیکھا تھا کہ یہ تو پھر اللہ کا حکم ہو گیا، تو وہ دیکھتے ہی نہیں کسی کو۔ اب بھائی شفاعت کرتے، سفارش کرتے کہ اللہ انہیں تو چھوڑ ہی دیجیے، بیٹا ہے آپ سے مانگا تھا، آپ نے دیا کیوں تھا؟ تو انہیں ایک موقع دے دیا، حالانکہ خواب تھا، سچ مچ آتا تو کچھ کہتے، حکم آتا تو کوئی محبت نہیں۔ یہاں تو بات یہ، یہاں تو ٹکراؤ کی بات بھی نہیں آ رہی کہ صاحب وہ نافرمان ہے، ادھر اللہ کا نافرمان ہے، تو پھر اب تو بالکل قطع تعلق۔ یہاں تو محبت کرنے والے فرما بردار بیٹے، بہت ہی اللہ خود اس راستے کے اوپر چلنے والے جو آگے چل کر نبی بنے، ایسے صاحبزادے، ایسے بیٹے کہ ٹکراؤ ہی نہیں آ رہا، کہیں پر ٹکراؤ بھی نہیں آ رہا، لیکن وہاں محبت، اس محبت کے مقابلے میں کچھ نہیں۔ وہاں کچھ انہوں نے دیکھا خواب میں کہ ذبح کیا، انہوں نے کہا چھٹی، اب کچھ نہیں، بیٹا بیٹا۔ تو اللہ والے تو ہوتے ہی تب ہے کہ جب سب محبت، ہر محبت، یہاں تو ٹکراؤ بھی نہیں تھا، جہاں ٹکراؤ آ جائے اللہ سے محبت کا، نافرمان اور آپ کا نام لیتے، حضرت کو بہت یاد کرتے تھے، ان کی فاتحہ بھی دلاتے تھے، ان کے عرس بھی کراتے تھے، ان کے نام کے اوپر لڑتے بھی تھے، ان کے لیے قوالیاں بھی ہوتی تھی، اور سب کچھ ہوتا تھا حضرت کے، اور باقی زندگی نافرمانی کی، تو وہ حضرت ہی نہیں ہوں گے اگر ان سے بیدار نہ ہو تو۔ وہ مقام ہی نہیں آ سکتا، وہ اللہ والے ہی نہیں ہوں گے اگر ان سے وہ بیدار نہ ہوئے۔ نام لینے سے کیا ہوتا ہے؟ اگر اللہ کے نافرمان تو پھر وہ بیدار ہوں گے ان سے، یہ جتنے سمجھتے ہیں کہ ہمارے کام آئیں گے، تو وہ تو اپنی بیزاری کا اعلان کریں گے کہ دور کریے اللہ، ان کو ہم سے دور کر دیجئے، بجائے اس کے کہ وہاں سفارش کرنے کو کھڑے ہو جائیں گے کہ اب ہمارا نام لیتا تھا، ہماری پارٹی کا تھا۔ تو یہ بات تو خاص طور سے دلیل جگہ جگہ ذرا سمجھائے گا، اللہ والے نہیں بچیں گے وہ تو، اگر محبت تمہاری ان کے دل میں آ جائے تو، اور تم ہو نافرمان، تو یہ تو الگ ایک حقیقت ہے، یہ الگ کے اذن کا مطلب سمجھ لیجئے۔ صاحب وہ لڑکی کا اذن بھی لے لیا نکاح کے لیے، اذن کا مطلب یہ سمجھا جاتا ہے طے تو باپ نے کر دیا، کرنا تو اسے وہی ہے، اب اسے ہاں کہنی ہے، اب ہاں جب تک نہیں کہے گی تو نکاح نہیں ہوگا، ہاں کہلوا دو۔ اب گئے سب لوگ، ان کا بھائی کہہ دو، منہ سے ہاں کہو، اس نے ہاں کہہ دی، زیادہ تر تو خوشی رضا سے کہی، لیکن یہ کہ ایسا بھی ہے کہ کہنی پڑی، تو وہ اذن لے لیا۔ مطلب اذن کا مطلب یہ سمجھا جاتا ہے کہ پہلے ہم نے کچھ طے کیا، اس کی پرمیشن لینی ہے، اسے اذن کہتے ہیں، اسے اذن نہیں کہتے۔ اذن جو ہے وہ جو کرنے والا ہے، جس کے ہاتھ میں پاور ہے، وہ اپنی مرضی کے ساتھ میں کسی کو کچھ اتھرائز کر دے، کسی کام کے لیے پاور آف اٹارنی دے دے، اتھرائز کر دے، اسے اذن کہتے ہیں۔ لڑکی اتھرائز کر دے اس بات کے لیے وکیل کو کہ آپ ہماری طرف سے یہ نکاح پڑھا سکتے ہیں، اس مہر پر ہمیں یہ نکاح قبول ہے، اس نے اتھرائز کر دیا، اب وکیل آ کے یہاں نکاح کرائے گا، یہ اذن ہوا۔ یہ اس کی اپنی پرسنل چوائس ہو اور وہ اتھرائز کر دے، یہ نہیں ہے کہ اس کی تو تھی نہیں اور آپ نے کہا کہ بھئی بتاؤ تمہیں منظور ہے نہیں ہے، تو اس نے صرف آپ کے کہنے کی وجہ سے بات کو پرمیشن دے دی۔ اس کی اپنا اذن کا مطلب وہ اتھرائز کر دے، یہ اذن ہے۔ لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی یؤذن لکم، جو تمہارے اپنے گھر نہیں ہیں ان گھروں کے اندر انٹری مت لینا، ایسے مت گھس جایا کرنا جب تک تمہیں اذن نہ ملا وہ ہو، مطلب ان کی طرف سے پاور پرمیشن نہ ملی بھی ہو، اب چاہے تمہارے پوچھنے پر ملی ہو، لیکن بیسیکلی وہ ان کی چوائس ہے،
یا یہ کہ انہوں نے پاور آف اٹارنی دے دی ہو, انہوں نے اختیار دے دیا ہو کہ بھئی تم ہمارے گھر میں آ جا سکتے ہو, چاہے آپ نے پوچھا تھا چاہے نہیں پوچھا تھا. اور ان کے دل میں آپ کے لیے گنجائش تھی, خود سے نہیں کہا تھا, آپ نے پوچھ لیا کہ بھئی میں ہاں تم آ سکتے ہو, تو یہ ہو گیا. لیکن بیسیکلی وہ ان کی تھی, ان کی طرف سے یہ پوچھنے والے کی وجہ سے نہیں ہوا, بلکہ یہ خود اس کی پرمیشن تھی, آلریڈی اس زبان سے اظہار نہیں ہوا تھا. تو یہ جو وائس, وہ تو آپ میں سے زیادہ تر لوگوں کو یاد ہے, ہر سال رمضان کے اندر وہ پڑھتے ہیں وَإِذْ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَتَعَزَّنَ. یہ بھی اس کے اندر تعزنا الف حمزہ آتا ہے اذن. جب, اور میں ترجمہ بھی یہی کراتا ہوں, جب تمہارے رب نے اذن عام کر دیا, اذن عام کر دیا, جب تمہارے رب نے یہ فیصلہ کر دیا, یہ قانون بنا دیا کہ تم شکریہ ادا کرو گے تو میں نعمت بڑھا دوں گا, یا یہ نہیں ہو رہا کہ صاحب ہم کریں گے شکریہ تو آپ بڑھائیں گے نہیں بڑھائیں گے, اذن مل گیا. ادھر سے اللہ, ادھر سے یہ چیز اتھرائز کر دی گئی, اور یہ قانون جو ہے یہ بتا دیا گیا, عام کر دیا گیا کہ تم شکریہ ادا کرو گے تو نعمت بڑھے گی. تو اذن اصل میں اس کی طرف سے ہوتا ہے, ایسا نہیں ہوتا کہ ادھر سے کچھ کہلوایا جائے اور پھر سیکنڈری. یہ اگر سیکنڈری بھی کبھی ایسا بھی آئے کہ اس نے پوچھا اور اس نے ہاں کہہ دیا, تو اصل میں پہلے سے اس کی مرضی تھی, وہ ظاہر نہیں ہوئی تھی, پوچھنے کے بعد ظاہر ہو گئی, لیکن اصلاً وہ مرضی ادھر سے آتی. اب تو اذن کا یہ تصور غلط ہے کہ اللہ کی مرضی تو تھی نہیں. اب جو اللہ والے تھے, اللہ کی مرضی کے خلاف انہوں نے مجبور کر دیا کہ صاحب ہمارے آدمی نے تو بخش دیے. جو اللہ کے نہیں ہے وہ ان کے بھی نہیں, اللہ والوں کے بھی نہیں. تو یہ تصور اذن کا, اذن کے معنی غلط ہے تو تصور بھی غلط ہے. من ذا الذی یشفع عندہ الا بإذنہ, کون ہے جو اس کے حضور شفاعت کر سکے سوائے اس کے کہ اس کا اذن ہو. اس کا اذن کا مطلب یہ ہے کہ اللہ خود ڈپیوٹ کرے گا لوگوں کو کہ تم ان کی سفارش کر دو, تم ان کی کر دو, تم ان کی کر دو. یہ وہ ہیں کہ جن کے لیے کچھ یہ گنجائشیں پہلے سے موجود ہوں گی کہ وہاں حساب بالکل کانٹے سے نہیں ہوگا, بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر حساب تمہارا کانٹے سے اور اس سے اگر ہو تو پھر روئے زمین پر کوئی بخشا نہیں جائے گا. ہر ایک اللہ کی رحمت سے جائے گا جنت میں. تو حضرت عائشہ نے پوچھا رسول اللہ آپ بھی فرمایا, ہاں میں بھی. اللہ کی رحمت اس کے غضب پر حاوی ہے. انصاف بالکل برابر کا ایسا انصاف نہیں ہے کہ بروں کو, اچھے کو تو اچھا ملے گا لیکن بروں کو پھر وہ برا مل ہی جائے گا. اس میں بہت مارجن سے اس کی رحمت اس کے غضب پر آگے ہے. تو انصاف ہوا. اب بائبل میں انجیل میں ایک تمثیل ہے کہ ایک شخص نے کھیت پر کام کرانے کے لیے اس کو بھیجا ٹھیکیدار کو کہ جاؤ لیبر لے آؤ, 10 آدمی لے آؤ. لے آیا, ان سے مزدوری طے ہوئی, دن بھر کی جتنی مزدوری ہوتی طے تھی وہاں ایریا میں, بات کی کھل بھی دی گئی, وہ کام پر لگ گئے. دوپہر میں اسے اندازہ یہ ہوا کہ کام نہیں نپٹے گا, اس نے کہا جاؤ اور لے آؤ آدمی, اور آ گئے. ان سے کچھ طے نہیں ہوا, کام پر لگ گئے. پھر شام کے قریب اسے پھر انداز ہوا کہ نہیں اور لیبر کی ضرورت ہے, کام نہیں نپٹے گا, ان کا اور آدمی لیا, اور آ گئے, کام پر لگ گئے. شام کو سب کو پورے دن کی مزدوری دے دی, سب کو برابر کی. تو وہ بگڑ گئے, وہ جو سب صبح آئے تھے, اب ہمیں بھی اتنے پیسے انہیں بھی اتنے. تو انہوں نے کہا تم سے جو طے ہوا تھا وہ تمہیں ملا نہیں ملا, تمہارے ساتھ نا انصافی تو نہیں ہوئی. اب میری مرضی میں جس کو جتنا دل چاہے دے دوں, تو کسی کو دگنا دے دوں, میں تمہیں ان سے بھی زیادہ دے, یہ نہیں کہا تھا وہاں. اب تو یہ تو میں اپنے ان کے جواب کے بعد میں جس کو بات کو 1 گھنٹے کام کر رہا ہے میں اسے تگنا دینا چاہتا ہوں. آپ کون؟ تم سے جو طے ہوا تھا اس میں کوئی زیادتی نا انصافی تو نہیں ہوئی, تمہیں دے دیا. اب تمہیں مالک کی بات کے اوپر کوئی اعتراض کرنے کا حق نہیں ہے کہ ان کو کیوں دے دیا آپ نے زیادہ, یہ تمہیں رائٹ نہیں ہے. یہ تمثیل ہے, وہاں انجیلوں میں یہ تمثیلیں بھری پڑی کہ اب اس کا جو انصاف ہے وہ رحمت کے ساتھ میں ہے. اب جنہوں نے عمل کم کیے, کمیاں رہ گئی, وہ انہیں بھی بخش دیا اس نے. اب وہاں کھڑے ہو کے دوسرے کہتا اب انہیں کیسے آپ نے بخش دیا, یہ ان کو تو جہنم میں بھیجنا ہوگا آپ کو, ہم نے نیک کام کیا, ہم یہ کرتے رہے, ان کو بھی بھیج دیا آپ نے. تو
اس کا انصاف رحمت کے ساتھ میں ہے. جتنے لوگوں کے ساتھ میں جنہوں نے نیک عمل کیا ان کو تو اچھا بدلہ ملے گا ہی، اور ان میں سے بھی بہت سے اللہ کی طرف سے بخشے جائیں گے. اب وہ کن کن باتوں پہ کس کے عمل کس نیت کی وجہ سے کون سا کام اللہ کے نزدیک ان کی زندگی کا کیا کیا، وہ بلا وجہ نہیں ہوگا، محبوب ہوگا. یہ ہمارے یہاں بھی گریس مارکس دیے جاتے نہیں، پاسنگ مارکس. اب وہ رہ گئے 2 نمبر کم، ان کا 2 نمبر گریس مارکس. تو یہ گریس مارکس اس لیے کہ وہ باقی سبجیکٹس میں اچھا کیا ہے، یہ تو تبھی تو وہ اوور آل جا کے پاس ہو رہا تھا. یہ ایک میں کمی رہ گئی، باقی میں اچھا کر رہا تھا، اور سب میں برا کر رہا ہوتا تو پاس ہی نہیں ہوتا. وہ تو اوور آل پرسنٹیج ممکن ہی نہیں تھی. مطلب پاس نہیں ہوتا کہ مطلب پھر وہ ایسا نہیں ہوتا خالی 2 نمبر کی کمی رہ گئی تھی، وہ ایک سبجیکٹ کے اندر رہ گئی تھی اور باقی کو اس نے اچھا کیا تھا، 2 گریس مارکس دے دیے. تو یہ اللہ کی طرف سے وہ ان کی کچھ ہوں گی ایسی چیزیں جس کی وجہ سے اللہ کی پہلے سے مشیت یہی ہوگی کہ انہیں بھی بخشا، ان کی کچھ کمیاں رہ گئی انہیں چھوڑا. تو وہاں پر اللہ اپنے یہ ان کے مراتب بلند کرنا ہے ان کا کہ آپ تم سفارش ان سے کہلوا دو، تم سفارش کر دو انہیں چھوڑا. اگر یہ سفارش کر دیں گے تو چھوڑا تو وہ کر دیں گے. وہ اللہ کا اذن یہ ہے. اللہ کا اذن یہ نہیں ہے کہ اس کی مرضی نہیں تھی اور یہ کہہ رہے ہیں کہ صاحب ان کو تو چھوڑنا ہوگا. یہ ہمارے آدمی اور ہر ایک اپنے اپنے آدمیوں کے لیے پوری بھیڑ لگا لے گا اور پھر کوئی بچے گا ہی نہیں اینڈ میں. پھر وہ جہنم میں سے جا کر وہ ہاتھ بھر کے سب کو نکال کے لے آئیں گے، پھر کوئی نہیں بچے گا. یعنی برے عمل کا تو کچھ بچا ہی نہیں کوئی. تو اب بہرحال یہ جو ہے یہ اور اپنی ارے اللہ کا اذن ہوگا، اگر اللہ کو نکالنا ہوگا تو سب کو نکال بھی دے گا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت نکلوا دے گا. لیکن وہ اپنی مرضی سے کہہ دیں گے اور اللہ کو اجازت دینی پڑے گی، تو ایسا نہیں ہوگا. تو یہ تو تصور ایک یہ غلط ہوا. اور دوسری بات ما من شفیع الا من بعدہ، یہاں پر جو سیاق و سباق میں یا یہاں پر جو کنٹیکسٹ میں ہے مطلب وہ آسمان و زمین کی تخلیق کی بات چل رہی ہے. آسمانوں اور زمین کی، اللہ کی اس کبریائی کی بات چل رہی ہے، جو کائنات اس بڑائی کی اس عظمت کی جو کائنات کو وجود میں لانے کے لیے کہ اتنا بڑا مالک ہے. قرآن شریف میں ہے والشفع والوتر، اللہ نے گواہ بنایا. وتر کہتے ہیں کسے؟ یہ تو وتر پڑھتے ہیں آپ، آڈ نمبرز کو، طاق کو کہتے ہیں وتر. اس لیے وتر جو یہ 3 رکعتیں جو آپ پڑھتے ہیں، 3 سے زیادہ بھی پڑھی جا سکتی ہیں، اس میں وتر اصل میں ایک ہی ہوتا ہے. ہاں 2 ساتھ میں ملانا ضروری ہوتی ہیں، اس ایک کو اکیلے پڑھیں نہیں لیکن طاق کر لیں، ایک کو جوڑ کر اسے آڈ نمبر بنا لیں، طاق بنا لیں. یہ وتر ہوا. وتر کہتے ہیں طاق کو، اور شفع جو ہے وہ پھر کہتے ہیں آڈ ایون کو، جفت کو، وہ شفع. وہ شفع بل، تو یہ شفع لفظ جو ہے وہ اس کا ہے کہ ساتھ میں کسی کا کھڑے ہو جانا. اکیلا تھا ساتھ میں کوئی آ گیا تو اب آڈ نہیں رہا، طاق نہیں رہا. جب ساتھ میں کوئی آ گیا تو یہ شفیع یہاں سے آیا ہے، شفع سے. تو ساتھ میں کوئی کھڑا ہو گیا، تو جب ساتھ میں کوئی کھڑا ہو جائے وہ شفع والوتر، تو یہ ایسی وہ شفیع، کوئی ساتھ میں، جب تک اللہ کا یہ جو کائنات ہے اس کے اندر جتنے بھی اللہ کے امر ہیں، جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس کے اندر کسی کی کوئی دخل اندازی نہیں کہ کوئی آ کر کھڑا ہو جائے اللہ کے ساتھ میں اور کہتا میں یہاں پر یہ نظام ایسے چلتا ہوں. کوئی قطب ہیں اور کوئی ابدال ہیں، انہوں نے اپنی مرضی سے کچھ تبدیلیاں کروا دی، تو کوئی ساتھ میں کھڑے ہونا والا نہیں ہے سوائے اس کے کہ اللہ ہی کسی کو مقرر فرمائے کہ تمہیں ان کاموں کا یہ نظم دیکھنا ہے. مختلف لوگوں کو کسی کو معمور کرے کسی کام کے اوپر، اس کے علاوہ کوئی کھڑے ہونے والا، ساتھ میں کھڑے ہونے والے کو کہتے ہیں شفیع. تو اس جو پیچھے سے جو بیان چلا آ رہا ہے اس کنٹیکسٹ میں مطلب اس کا یہ ہے ذالکم اللہ فاعبدوہ، یہ ہے تمہارا عظیم رب. تم کس کی بات کر رہے ہو؟ جس نے یہ آسمانوں اور زمین، پھر اسے چھوڑا نہیں، پھر اس کا کنٹرول ہے. سارے تصورات باطل ہیں کہ وہ ارسطو تھے، وہ ان کا اپنا جو قول تھا وہ یہ تھا کہ یہ خالی خیال ہے، یہ حقیقت نہیں ہے. وہ جو جگن متھیا والی بات ہے وہ ارسطو نے بھی کہی تھی. وہ سقراط ان کے شاگرد تھے، انہوں نے کہا کہ نہیں استاد کی یہ بات غلط تھی. تو اب یہ سب فلسفے چلے آ رہے ہیں. اچھا کسی نے کہا کہ
چلا دیا ایک بار تو چل رہی ہے، بس شروع تھا، انیشیٹر تھا، اس کے بعد کچھ نہیں. یہ مکمل کنٹرول، ایک ایک کام کا، ایک ایک چیز کا کمپلیٹ کنٹرول اس کے ہاتھ میں. وہ اسے دیکھ بھی رہا ہے، وہ نظم بھی کر رہا ہے، وہ تدبیر بھی کر رہا ہے امر کی. وہ ہے تمہارا رب. اور کوئی اس کے ساتھ اس کے اذن کے بغیر، یعنی اس کی جہاں پہ مرضی ہوگی ان کو ان ڈیوٹیز پہ ڈپوٹ کر دے گا. یہ کچھ نہیں کہ آ کے ذرا سا کچھ کام میں نے کرا دیا، میں آ گیا تھا، یا اس کام کو ایسے نہیں ایسے کر دیجئے، یہ نہیں ہوگا. وہ ہے تمہارا رب جو اس درجے کا رب ہے. پھر بندگی کس کی کرو گے بھائی؟ فاعبدوہ، بس پھر اسی کی بندگی کرنی. اس کے علاوہ آپ کوئی بچتا نہیں کہ جس کی بندگی کی جائے. اور بندگی کرنے کا مطلب اس کی ہر حکم مانا جائے. جو کچھ اس نے کہا ہے اسے کہتے ہیں بندگی. عبادت ترجمہ اسی کی عبادت کرنا. تو اسی کی عبادت سے ذرا ہمارے ذہنوں میں مفہوم غلط آیا تھا کہ نمازیں پڑھنا ہوتا. ہر حکم اس کا ماننا ہے، اس کی بندگی کرنی ہے. ایسے مالک کی بندگی کرو یہ جس کا بیان آیا. افلا تذکرون، تم یاد نہیں کرتے بات کو، غور و فکر نہیں کرتے، اپنی یاد دہانی کراؤ. یہ اپنے آپ کو ریمائنڈر دو. چیزوں کو دیکھا ہے لیکن آنکھیں کھولی نہیں ہے تم نے، تو اس پر نہیں غور و فکر نہیں کرتے، سوچتے نہیں تم کہ بندگی کس کی کرنی ہے؟ اس رب کی بندگی کرنی ہے جو ایسا ہے. یہ ایک ہی آیت تھی، چونکہ عرش کے اندر استوا آ گیا، شفیع بھی آ گیا، شفاعت کرنے والا، تو اس لیے اس کی تشریحات بہت سی ہو گئیں. اور یہ ایک ہی آیت ہو سکی آج. آیت نمبر 3 پر آج ہم ختم کر رہے ہیں سورہ یونس کی، اور انشاءاللہ زندگی رہی تو آئندہ سورہ یونس کی آیت نمبر 4 سے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون والحمدللہ رب العالمین. الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ.